بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے۔ ان کی پرورش اور تربیت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوط علیہ السلام ہی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، پس ایمان لایا لوط ابراہیم پر اور کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے شہر صدوم چلے گئے۔ صدوم اور عمورہ کی بستیاں اس جگہ تھیں جہاں آج کل بحیرہ مردار ہے۔ خدا کے عذاب سے یہ بحیرہ میں تبدیل ہو گیا۔ حال ہی میں بڑی محنت اور تلاش کے بعد اس بحیرہ کے ساحل پر بہت پرانے آثار اور کھنڈرات ملے ہیں، جن سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم نے جو کہا وہ بالکل درست ہے۔ حضرت لوط نے شہر صدوم میں آ کر دیکھا کہ لوگ بہت برے اور گھناؤنے کام کرتے ہیں۔ وہ بڑا گندا اور اوباش ذہن رکھتے تھے۔ بے حیائی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چوریاں کرتے، ڈاکے ڈالتے، کسی مسافر کو پتھر مار کر زخمی کر دیتے اور الٹا اسی سے مطالبہ کرتے کہ ہم نے جو تمہارا خون بہایا ہے اس کی قیمت ادا کرو۔ ان کا ہر کام شرافت اور نیکی سے دور تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ان برے کاموں کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت لوط نے ہر اچھے طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان کے نبیوں کو جھٹلایا، ان پر اللہ نے عذاب نازل کیے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ لیکن ان پر حضرت لوط علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ انہوں نے بڑی طنز کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دیا کہ لوط اور اس کے خاندان کے لوگوں کو شہر سے نکال دو۔ بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا طنز اور مذاق سے بھرا ہوا فقرہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اتنے ہی نیک پاک ہو اور ہمارے فعل اور کام تم کو پسند نہیں آتے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بڑے مجمع میں ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بے حیائی کے کام، لوٹ مار، لڑکوں کے ساتھ بد اخلاقی اچھے کام نہیں ہیں۔ پھر تم لوگ ان برے کاموں پر شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کرتے اور مجلسوں میں بڑے غرور اور شان سے ان برائیوں کو بیان کرتے ہو۔ حضرت لوط کی پند و نصیحت کا ان لوگوں پر کیا اثر ہونا تھا؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ حضرت لوط علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور غصے سے لال پیلے ہو کر کہنے لگے، اے لوط، تیری یہ نصیحتیں ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ تو ہر وقت ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے۔ جا اپنے خدا سے کہہ دے وہ ہم پر عذاب لے آ، ہم تیرے خدا سے خود نپٹ لیں گے۔ اگر تو واقعی خدا کا سچا نبی ہے تو عذاب لا کر دکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کہتا ہوں تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے کہتا ہوں تاکہ تمہاری عاقبت سدھر جائے۔ میں تم سے اس وعظ و نصیحت کا کوئی بدلہ یا معاوضہ نہیں مانگتا۔ کیا میں نے کبھی تم سے کوئی نظر و نیاز طلب کی ہے؟ حضرت لوط کی پند و نصیحت سن کر اس قوم نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے نصیحت بند نہ کی تو آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ ادھر حضرت لوط اور ان کی بدبخت قوم میں یہ جھگڑا چل رہا تھا اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کو جنگل میں 3 آدمی ملے جنہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ انہوں نے تینوں سے کہا کہ میرے گھر مہمان رہیں۔ وہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گھر لا کر ایک بچڑا ذبح کیا اور گوشت بھون کر اپنے مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تعجب اور افسوس ہوا اور دیر تک یہی سوچتے رہے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں پریشان دیکھا تو ان سے کہنے لگے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صدوم جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اطمینان ہوا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ کیا تم اس قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ کا نبی لوط ان کو اللہ کا کلام سناتا ہے؟
جو میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، کیونکہ لوط کی قوم تو اپنی بدعمالیوں، بے حیائیوں اور برے کاموں پر اصرار کرتی ہے، خدا کا عذاب مانگتی ہے، ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، البتہ لوط اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن لوط کی بیوی اس عذاب سے نہ بچ سکے گی کیونکہ وہ برے لوگوں کی حمایت کرتی ہے۔ یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں سدوم کے شہر میں داخل ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر گئے۔ ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر حضرت لوط بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت لوط کی بیوی نے جب ان لڑکوں کو دیکھا تو سارے شہر میں خبر کر دی کہ ہمارے ہاں 3 خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ اس پر شہر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے گرد جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ یہ لڑکے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے اور بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو گھبرائے ہوئے دیکھ کر ان فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اس بستی پر اللہ کا عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، صبح تک اس بستی کا دنیا سے نام و نشان تک مٹ جائے گا، تم اپنے گھر والوں کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا، تمہاری بیوی اس عذاب سے نہیں بچ سکے گی۔ رات کے پچھلے پہر حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوتے ہوتے اللہ نے اس بستی کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس بستی پر لگاتار آگ میں گرم کیے ہوئے پتھر برستے رہے، ساری بستی میں ایک آدمی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ تو ناظرین، قرآن حکیم میں جن قوموں پر عذاب آنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مقصد آنے والے لوگوں کو یہ سبق دینا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں تاکہ عذاب الہی سے بچے رہیں۔ جو لوگ اللہ کے احکام سے بغاوت کرتے ہیں، اس پر دنیا کا عذاب آتے رہتے ہیں، خواہ وہ کسی صورت میں ہوں۔ ایسے نافرمان بستیوں کے نام و نشان تک مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کو بڑی بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنے مشن کو ہمیشہ جاری رکھتے ہیں اور ان مصیبتوں کا مردانہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو بھی دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم دنیا میں نیک کام کریں اور برائیوں سے بچیں تاکہ اللہ کے مقبول بندے بن جائیں۔